कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू में हम बात करेंगे शातिम रसूल टी राजा सिंह के हवाले से, जिसने दूसरी वीडियो रिलीज़ की और अगर उसे पहली वीडियो के बाद ही पकड़ लिया जाता, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती तो यकीनन दूसरी वीडियो की नौबत ना आती। लेकिन उसका तो ये कहना है कि मैं बार बार वीडियोज़ रिलीज़ करूँगा। क्या वजह है, क्या उसके पास इतनी क़ुव्वत ताकत कहाँ से आई है कि वो इतना ज़्यादा मुसलमानों के जज्बात मजरूह कर रहा है और वहाँ की अदलिया भी खामोश, उसकी जो अपनी पार्टी है वो भी खामोश, और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी जो टॉप लीडरशिप है उसकी तरफ से उसको भरपूर किस्म की मावनत है और इजाज़त है। जनाब, इसके साथ साथ दूसरा जो टॉपिक है प्रोग्राम में उसके ऊपर जिक्र करेंगे डॉक्टर स्टैंटन ग्रेगरी के हवाले से, जो जेनोसाइड वॉच के बानी हैं, जिन्होंने 1994 में के हवाले से जब बात की थी तो वहाँ पे तकरीबन 8 लाख टुट्सी जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया था और बड़े सिस्टमेटिक वे से कत्ल किया गया था। ये वही शख्स है जिसने उसको प्रॉपरली रिपोर्ट किया था और अब वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं, बिलखुसूस आसाम का जिक्र उन्होंने किया, और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुसलमान हैं उन्हें बड़े सिस्टमेटिक वे के साथ जो है वो मारा जा रहा है, और वो जो 10 स्टेजेस हैं उसकी जो मैक्सिमम स्टेजेस हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अब प्रोग्राम के पहले मौजू की जनाब बढ़ते हैं। पहले मौजू के हवाले से हम बात टी राजा सिंह के हवाले से, जिसे हाई कोर्ट, जो तेलंगाना की हाई कोर्ट है, उसे 4 हफ्ते का मजीद वक्त दे दिया है। 4 हफ्ते के बाद जो है उसकी सुनवाई होगी नहीं होगी, उसे पकड़ा जाएगा छोड़ा जाएगा, इसका फैसला किया जाएगा। असदुद्दीन अवैसी, जिसका ताल्लुक भी उसी इलाके से है, तेलंगाना स्टेट से है, हैदराबाद से है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि कितना मजमूम ये जो काम किया जा रहा है वो कितने मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है, आपको सुनाते हैं जी। I would say that BJP is deliberately using such people to make statements against Prophet Muhammad, peace be upon him. I have said on record after what Nupur Sharma said on a live TV channel that was a deliberate thing which Nupur Sharma had said with the consent of her party top bosses. And to corroborate what I had said was that she herself in a video statement release said that the BJP top leaders spoke to her and assured all the help to her. And it took BJP what? 1 day, 2 days, it took BJP many days to react on it. So what the BJP MLA has said today is a deliberate attempt, and it's an official policy now of the BJP to endorse whatever their spokesperson are saying, to use such low and derogatory language against Prophet Muhammad, peace be upon him. असदुद्दीन वैसे ये कह रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक वे से ये मामला चल रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करवा लेता हूं जी, उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा ने। आप चार्ल्स यूनिवर्सिटी से आप वाबस्ता हैं, आप ऑल द वे फ्राम चेक रिपब्लिक आई हैं मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है स्टूडियोज़ में। आज अली रज़ा सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन के ज़रिए, वो ब्रसल्स में होते हैं जनाब, कश्मीर सेंटर ब्रसल्स के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा सैयद साहब। और सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद यूसुफ नसीम साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं जनाब टी राजा सिंह के हवाले से। कुछ सवालात जो जन्म लेते हैं मैम, जहन में आते हैं उसके सारे कार्रवाई के हवाले से। पहली मरतबा उसने वीडियो रिलीज़ की और उसके बाद जो है जिस तरह से मुसलमानों ने रिएक्शन दिखाया, उसके ऊपर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, लेकिन दोबारा से उसे रिलीज़ कर दिया गया। अब जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने उसकी जो केस है वो 4 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है। पहला मेरा सवाल ये बनता है कि क्या वहाँ की अदालतें इस कदर मफलूज हो चुकी हैं कि इतना सेंसिटिव केस और उन्होंने उसे पसे पुश डाल दिया? अदालतें तो वहाँ की मफलूज हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमारे सामीन को ये समझाने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के अंदर ब्लास्फेमी का कोई लॉ नहीं है, पेनल कोड पे कोई पेनल्टी नहीं है। उनका एक कानून है जिसमें एक रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट इंसल्ट या डेरोगेटरी रिमार्क्स के उनके कुछ दफ़ात हैं, 295, 98, 96 और 1-2 और होंगी। वहाँ पे ब्लास्फेमी का वो लॉ नहीं है जो कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बात तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आपने हेट स्पीच, जिसे हेट स्पीच कहा जाता है,
हेट स्पीच के ज़ुमरे में जो कवानीन आए, क्या उनका इतलाक हुआ है वहाँ पे उसके ऊपर? बिल्कुल, मैं उसी तरफ ही जा रही हूँ। वहाँ पे मुसलमान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका मसला ब्लास्फेमी के अंडर जो है वो कवर किया जाए, लेकिन वो नहीं होगा। ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि उनको हमारे या मुसलमानों के या किसी माइनॉरिटी के जज्बात से कोई लेना देना नहीं है। वो बंदा इंसल्ट और हेट स्पीच में भी उसको उस पे मुकदमा नहीं चल रहा है। उस पर 101 मुकदमे हैं, 101 उसके ऊपर केसेस हैं, और जिसके 18 अंदर कम्युनल है, 18 कम्युनल मुकदमे इसके ऊपर हैं, यानी और आपस में जो जिसमें 2 कम्युनिटीज उनको लड़ाने के हवाले से। बिल्कुल 18 वो हैं, और इसके अलावा डिस्टॉर्शन है, उसके अलावा अगवा बराए तावान है, उसके अलावा उस पे कत्ल के जो हैं शुबहात के ऊपर भी मुकदमात हैं। तो वो सिर्फ अगर हम ये समझने लगें कि हिंदुस्तान की अदालत जो है वो इतनी मैच्योर हो गई है कि किसी रिलीजन की इंसल्ट या उसके बारे में हेट स्पीच पर उन्होंने एक MLA को अदालत पहुंचा दिया है, तो ऐसा नहीं है। वो और बहुत से मुकदमात में मतलूब है, और वो 100 से ज़्यादा मुकदमात हैं जो कि जिस पर से आंखें फेरी नहीं जा सकती हैं। और वो एक क्रिमिनल माइंड जो है, जैसे गून या थग होते हैं, वो इस तरह का। और डॉक्टर साहबा ये और वो आज़ाद फिर रहा है, खुलेआम बिल्कुल आज़ाद फिर रहा है। और वो मैं यहाँ पे लेता हूँ जी यूसुफ नसीम, आपको इसमें शामिल करता हूँ। यूसुफ नसीम साहब, ये फरमाइएगा कि क्या टी राजा सिंह जो है वो बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और RSS की जो इस वक्त जो उनका प्रधान है या उनका जो मुखिया है, उसकी इजाजत के बगैर ये सारा कुछ कर रहा है? देखिए, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक का तज़किरा तो मेरी बहन ने प्रोफेसर साहबा ने किया कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न उसमें ब्लास्फेमी का कोई लाभ मौजूद नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कि किसी भी मजहब या किसी भी पेशवा को बदनाम नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ यानी कि केस हो सकता है। लेकिन जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं आपसे कहूं कि ये टी राजा सिंह जो है ये आम आदमी नहीं है। ये टिकट होल्डर है, ये इलेक्टेड MLA है। ये जो आपके बीजेपी की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, क्रिमिनल ब्रांच अलग है, मीडिया ब्रांच अलग है, लोगों को लड़ाने की ब्रांच अलग है, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंडिया की हैं उनसे वाबस्ता अलग है, ऑफिशियल शख्स है। और ये बगैर अपनी पार्टी की इजाजत के इस किस्म की अफरा तफरी, इस किस्म से मुसलमानों को इस तरीके से हिट करना, उनके जज्बात को, और ये जानते हुए भी कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं जो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये इसके रिएक्शन में मुसलमानों की तरफ से जो कुछ होगा ये उसके लिए जवाब पैदा कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। इसके पीछे गवर्नमेंट है। ये जो अदालत में इनकी बेल है, अदालत में इनका केस लगना है 4 हफ्ते बाद, क्या इसको पकड़ना है या छोड़ना है, ये बिल्कुल उनका एक ड्रामा है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त खाली मुसलमान ही नहीं, आप देखें माइनॉरिटीज जितनी भी हैं, जिनमें सिख भी शामिल हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और जाएगा बहुत मुस्तकबिल करीब में। जो प्लानिंग है बीजेपी की, वो हिंदुत्व की डॉक्ट्रिन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने हिंदी हिंदुस्तान, इसके अलावा तो वहां किसी को रहने ही नहीं देना। अब मुसलमानों के बारे में आप देखें, इससे पहले ऑफिशियली वो कह रहे हैं कि वो साबित करें कहां से आए हैं। यूसुफ, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं जी। अली रज़ा सैयद साहब, ये फरमाइएगा, हिंदुस्तानी मीडिया इतना बड़ा इसने जुर्म किया है, मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए हैं, मुसलमानों की जो सबसे अजीम तरीन हस्ती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं, जो हमारे वालिदैन से ज़्यादा अजीज़ तर हैं, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको इंडियन मीडिया बिल्कुल कंडेम नहीं कर रहा। इंडियन मीडिया ने एक और नैरेटिव और बयानिया उठा लिया है, वो सर तन से जुदा वाला बयानिया उठा लिया है कि देखें मुसलमान क्या कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि जी जो इस तरह करेगा तो हम सर तन से जुदा कर देंगे, ये तो नहीं हो सकता, इनको कटहरे में लेकर आए। क्या ये जस्टिफाइड है जो इंडियन मीडिया का नैरेटिव है? जी देखें, 2 चीजें देखनी होंगी। एक ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक माहौल बना हुआ है, खासकर मुसलमान के खिलाफ, जिसमें जो मुसलमान कम्युनिटी है जहाँ भी है
وہاں ان کو کیا جائے, ٹارگٹ کیا جائے, ان کو اس طریقے سے کیا جائے کہ وہ ریئیکٹ کریں. یہی سوال ڈاکٹر صاحب آپ کے ریلیٹڈ بھی ہے, تو ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ؟ جو صاحب بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک کر رہے تھے کہ اب ہمارے یہ جذبات جو ہیں وہ سینیسزم کے تھرو بیک فائر کرنے لگے ہوئے ہیں. آپ کے ہی پروگرام میں اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ ایک خاتون نے نازیبا کلمات کہے نوپور تھے. شرما. بالکل. تو میرا تب بھی یہی خیال تھا کہ یہ پری پلانڈ تھا, اس خاتون کو پتہ تھا کہ میں جو کہنے جا رہی ہوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے, مسلمان باہر نکلیں گے, اور انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ اس علاقے میں کون سے چند لوگ ہوں گے جو کہ لیڈ کریں گے اور انہی کے گھروں کو ہم نے بلڈوز کرنا ہے. ہماری محبت ہمارے ساتھ ہے, مرتے دم تک ہے, اور قبر میں اس نے ساتھ ہی جانا ہے. نہ اس پہ کوئی ٹریڈ آف ہو سکتا ہے, نہ اس پہ ہم کوئی ڈیل کر سکتے ہیں ان ٹرم آف کیش اور کائنڈ. یہ ہماری محبت ہے, اس کو ہمیں انٹرنلائز ایک ٹائم فریم تک کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ اس طرح کے شیطان صفت لوگ جو ہیں وہ ہماری محبت کو ہمارے خلاف ویپن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کو کسی بات پہ بد تہذیبی یا بدتمیزی کر کے پرووک کروں, اکساؤں, اور اس کے بعد آپ اگر ریئیکٹ کریں تو میں کہوں کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں, یا میں اس پہ جینڈر کی بیس پہ کہ جی میں تو خاتون ہوں, آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے بڑی مجرمانہ سی سوچ ہے. تو ہمیں ابھی کہہ رہی ہیں کہ جتنا کچھ انڈین میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے یہ سارا پلانڈ ہے. یہ بالکل پلانڈ ہے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. علیزہ سعید صاحب یہ فرمائی گا کہ ہم بات کریں OIC کنٹریز کے حوالے سے. OIC کنٹریز کا ہم نے دیکھا بڑا سٹرانگ ریاکشن آیا نوپور شرما کے حوالے سے, انہوں نے کنڈمنیشن بھی کی اپنے فورم کے اوپر, جس کے بعد ہندوستان کو ریئلائز ہوا اور انہوں نے کہا کہ فرنج ایلیمنٹس ہیں. یہ فرمائی گا کہ یہ شخص جو ہے, یہ ملعون شخص جو ہے, یہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر چکا ہے. OIC کنٹریز کو اب ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے سیریسلی؟ دیکھیں یہ 2 دفعہ کر چکا ہے, اور یہ سوری ٹو کٹ یو, اس نے یہ کہا ہے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ میں بار بار کرتا رہوں گا. جی بالکل. دیکھیں وہ اس سے تو آپ کوئی گنجائش نہیں رہے گی OIC کے لیے کہ وہ آپ ویٹ کریں. ان کو جو ایکشن لینا ہے وہ ابھی سے لینا ہوگا, ورنہ اس قسم کے اور لوگ پیدا ہوں گے. اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے اور ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ OIC ہو یا باقی والوں ہو جو ہیومن رائٹس یا فریڈم آف اسپیچ پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن چلے ویسٹ کو تو ہمیں سمجھانا, علی سعید صاحب ویسٹ کو تو ہمیں سمجھانا ہے, ابھی اسلام فوبیا کے حوالے سے بتانا ہے. وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں تو اتنا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, ہم تو اپنے جو پیغمبر ہیں ان کو بھی جس طرح سے سب کے سامنے یہ جو معاملات ہیں ان کے, لیکن جو OIC کنٹریز ہیں انہیں تو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ایکشنز کس طرح سے ریوائز کرنے ہیں, اپنے ایگریمنٹس, اپنے ٹریڈ, اور تھوڑا سا ہلکا سا ان کو ہیٹ پہنچی تھی, اس کے بعد آپ دیکھیں بالکل انہوں نے اپنی کریکشنز کرنا شروع کر دی تھی. ڈونٹ یو تھنک دس از دا رائٹ ٹائم, دس از دا ہائی ٹائم اس کو اوپر ایکشن لیں؟ بالکل. OIC کو فوری طور پہ ایک ایمرجنسی بل بلانی چاہیے اور فوری طور پہ اس سے اپنا ایک رد عمل شو کرنا چاہیے, تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں, اور جس طریقے سے اس نے کہا ہے کہ وہ بار بار کرے گا, اس کو بھی اور دوسرے جو پلان کا حصہ ہے ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا علی سعید صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کو انوالو کرتا ہوں. اس سے پہلے میں یوسف نظیم صاحب کی طرف جاؤں. یہ بار یہ بات کی جاتی ہے فرنج ایلیمنٹس. یورپ کے اندر جہاں پہ آپ رہتی ہیں وہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لون وولف کی, کہ جو اگر اس طرح کے کاروائی کر دے اس کو سوسائٹی سے الگ کرنے کے لیے وہ ایک ٹرم یوز کر کے جو وائٹ سپریمیسٹ ہے اس کے اوپر بات نہیں آنے دیتے. اب RSS کا یہ ایک بیانیہ فرنج ایلیمنٹس کا, یہ کتنی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ یہ کچھ لوگوں کو سائیڈ لائن کر کے ان کے اوپر فرنج ایلیمنٹس کا سٹیمپ لگا کے اور باقی جو ہے وہ ایک پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ بالکل ویسا ہی ہے, اور آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ اگر تو US کے اندر گن شوٹ جو ہے شوٹر مسلمان نکل آئے تو وہ ٹیررسٹ ہے, اور اگر وہ شوٹر مسلمان نہیں ہے تو وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے, وہ کسی ٹراما سے گزرا ہے. پھر وہ بات کرتے ہیں اپنے گن لاز پہ, اپنے آرمز ایکٹ پہ, پھر وہ بات شروع کر دیتے ہیں فیملی لائف پہ, پیرنٹنگ پہ. پھر کوئی یہ بات نہیں کرتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے, اس کے قریب بھی بات نہیں ہوتی ہے.
اب یہ پروپیگنڈا بھی وہیں سے سیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کا پروپیگنڈا ہمیشہ سے پلٹ کے اس کے منہ پر پڑا ہے. ہمارے پاس ڈس انفو لیب کی پوری مثال ہے. انہوں نے مردہ لوگوں کے نام پہ کانفرنسز کی، انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کے پیپرز چھپائے. تو ان کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. یہ ویسٹ کی نقل کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ عقل نہیں ہے کہ اس کی نقل کر کے یہ اتنا ہی جو ہے ہمیں دیوار سے لگا لے. ایک اور میں یہاں پہ آپ کو پوائنٹ بتاؤں گی کہ یہ تو دیوار سے لگانے کی ہمیں طاقت ہی نہیں رکھتے. یورپ نے ہمیں مسلمان یا اسلام کی بنیاد پہ جو دیوار سے لگا دیا ہے، وہاں پہ خود ان کے اندر ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت ریٹیلیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سید یوسف نسیم صاحب، اس سے پہلے میں اگلے ٹاپک کی طرف جاؤں، کوئکلی بتائیے گا کہ نوپور شرما کا کیس ہو، جندل کا کیس ہو، نوپور شرما آج تک گرفتار نہیں ہو سکی جس نے یہ سارا معاملہ انیشیٹ کیا، شروع کیا ہے. جندل جو ہے اس کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہو سکی. اب یہ تیسرا جو شخص ہے اس کے خلاف، اس کو آپ ایک منصوبہ بند کاروائی RSS کی کہہ سکتے ہیں؟ جی These are the instruments of provocation. اور ری ایکشن میں آپ نے کرنا ہے جو اصلی مقصد ہے ان کی. بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ ایک ٹیم ہے جو مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں آپس میں یہ ریلیٹڈ ہیں. اور یہ بی جے پی کا بالکل یہ ان کا یعنی کہ ان کا جو ایجنڈا آپ دیکھیں ان کے الیکشن منشور میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ایک طرف سے نہر ریلیز ہوگی اور سنگاپور سے لے کر یہ سارا ہمارا ہے. تو اب پھر یہ اس ساری سچویشن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مانیٹر کرنے کے لیے ایک تو OIC کا جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، OIC کو بالکل گورنمنٹ آف انڈیا کو لکھنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ اس کاز پر کوئی تعلقات نہیں رکھ سکتے کہ اگر آپ ہمارے خلاف اتنی بڑی سازش اور ہمارے اس پرافٹ کے خلاف جس پر ہمارا سب کچھ قربان آپ کوئی توہین کریں گے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. لینا چاہیے انہیں اسٹینڈ. اور دوسری یہ بات، اس پر دو رائے نہیں جو آپ نے فرمایا، یہ ساری چیزیں مینیپولیٹڈ ہے. یہ ساری چیزیں ایک آرگنائز طریقے سے، یہ ٹرینڈ لوگ ہیں، ان کو گورنمنٹ ٹریننگ دیتی ہے کب کیا کہنا ہے تو کب کیسے کرنا ہے تو کیسے بچنا ہے. تو لہذا میرے خیال میں آپ نے میڈیا کا بھی کہا. اب دیکھیں میڈیا وہاں ہندوستان کے اندر اس وقت یا کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ نام نہاد جمہوریت کدھر رہی، وہ جمہوریت، وہ لارجسٹ ڈیموکریسی کہاں ہے آج وہاں سارا کچھ کنٹرولڈ ہے بائی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ آرمی. تو اور پھر یہ سارا جو سسٹم ہے یہ بی جے پی کا اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے ریاست بالکل ٹھیک ہے. سید یوسف صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب جاتا ہوں. جی دھرم سنسد میں کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے مسلمانوں کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ جہادی ہے، ان کو ایک ایک کر کے ہمیں ان کا صفایا کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر سٹینٹن گریگری جو ہیں جینوسائیڈ واچ کے، انہوں نے الارمنگ جو ریولیشنز کی. انہوں نے کہا کہ جو 10 سٹیجز ہیں ان میں سے جو میکسیمم سٹیجز ہیں وہ ہندوستان پار کر چکا ہے جینوسائیڈ کے حوالے سے when it comes to Muslims of India and Muslims of IOJK. سب سے پہلے تو ہم وہ شاٹ آپ کے سامنے پلے کرتے ہیں جس میں وہ شخص دھرم سد میں جو ان کا دہشت گردی کا ایک اجتماع ہوتا ہے، اس میں اس نے مسلمانوں کو لے کر کیا کہا. اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہم بھارت کے ایک ایک جہادی کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اس کی صفائی کا کام کریں گے. جہادی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سمجھا ہوا ہے. یہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے، یہ فریڈم اسپیچ ہے. ہر ہندو کو اپنے گھر میں عصر اوشیہ رکھنا چاہیے. جی اب ہم شامل کریں گے وہ شاٹ جو کہ ڈاکٹر سٹینٹن گریگری نے ہندوستان کے حوالے سے کہی، جو وہ آسام میں اور مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے. پھر واپس آتے ہیں. So we're warning that genocide could very well happen in India. US Holocaust Museum is right about that. جی آپ نے یہ دونوں شاٹس سنی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. 10 سٹیجز جی، کلاسیفیکیشن، سمبلائزیشن، ڈسکریمنیشن، ڈی ہیومنائزیشن، آرگنائزیشن، پولرائزیشن، پریپریشن، پروسیکیوشن اور ایکسٹرمینیشن اینڈ ڈینائل. 10 سٹیجز میں ڈاکٹر سٹینٹن گریگری نے جو ریولیشنز کی تھیں کتنی الارمنگ ہیں مسلمز آف انڈیا کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لیے. آپ کے سوال کی طرف میں بعد میں آتی ہوں. 10 سٹیجز ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ جو ڈاکٹر گریگری سٹینٹن ہیں یہ وہی ڈاکٹر گریگری ہیں جنہوں نے روانڈا کے جینوسائیڈ کو بہت پہلے بتا دیا تھا
اور پھر دنیا اسی طرح مجرمانہ خاموشی کا شکار رہی اور وہ جینوسائیڈ ہو گیا. اس کے بعد ان کے بتائے ہوئے انڈیکیٹرز پہ کم ہی کوئی اس کو پس پشت ڈالتا ہے یا اسے نظر انداز کرتا ہے, کیونکہ ان کا کام انتہائی ان بائسڈ اور بہت زیادہ اس حوالے سے سسٹمیٹک ہے کہ وہ بار بار ہر دفعہ پروو ہو جاتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے بہت کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ کشمیر کے اندر جو جینوسائیڈ کی انڈیکیٹرز ہیں اس میں کلاسیفیکیشن تو بہت عرصے سے ہو چکی ہوئی ہے. کلاسیفیکیشن انہوں نے بتایا ہے کہ ادرنگ کی بیس پہ ہوئی ہے کہ یہ ادرز ہیں, آن دا بیسس آف ادرنگ, یہ ادرز ہیں اور ہم ہندوستانی ہیں. اور کلاسیفیکیشن کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے سمبلائزیشن کا, جب آپ کوئی سمبولک ریلیونس کسی ایتھنیسٹی کو یا کسی سوشل کلاس یا سیکٹ کو دے دیتے ہیں. ان کے پاس جو سمبلائزیشن ہے وہ ہے کہ یہ ایجیٹیٹرز ہیں, یہ آندولن جیوی ہیں. جب ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ پروٹیسٹرز کو کہتا ہے کہ یہ انسانوں سے بڑھ کر کوئی مخلوق ہی اور ہیں اور یہ صرف دنیا میں ایسے پیراسائٹ ہیں جو آندولن پہ پلتے ہیں, تو کشمیری ان کے آندولن جیوی ہیں, انسان نہیں ہیں. اب یہ لسٹ بہت لمبی ہے ظاہر ہے, اور اسپیکرز نے بھی اس پہ بات کرنی ہوگی, تو ہم بہت مختصر اس پہ چلتے ہیں کہ وہ کلاسیفائی کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ ادرز ہیں, یہ ہم نہیں ہیں, کشمیری ہم نہیں ہیں, ہندوستانی نہیں ہیں, مسلمان بھی ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو شامل کرتا ہوں سید یوسف نسیم صاحب. یونائٹڈ اسٹیٹس ہولوکاسٹ میموریل میوزیم, اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو دنیا کی ہائیسٹ 15 کنٹریز ہیں جس کے اندر رسک ایلیمنٹ ہائیسٹ ہے, اس میں ہندوستان پچھلے کچھ عرصے سے ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. ہاؤ یو سی, اتنی بڑی ریولیوشنز کی ڈاکٹر گیگری نے, اس کے بعد کیا دنیا نے کوئی پابندی لگائی, ہندوستان کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی بریدنگ سپیس پیدا کر سکے؟ گراؤنڈ ریالٹی ذرا آگاہ کیجئے گا. میرا خیال ہے کہ اب دنیا کی ترجیحات جو ہیں یہ اکانومی اور دوسری چیزوں کی طرف سے ہو گئی ہے کہ اگر دوست ممالک جو مرضی کرتے رہیں, اور ہندوستان ایک بڑی مارکیٹ ہے اور اس مارکیٹ میں وہ ہندوستان کو خود کی چھٹی دی جائے, چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کرے, کشمیریوں کے ساتھ کرے, باقی مائنارٹیز کے ساتھ کرے. لیکن حقیقت یہ ہے, سچ یہ ہے کہ یہ وہی پرائم منسٹر آف انڈیا ہے جس کو کبھی امریکہ ویزا نہیں دیتا تھا, اس کو وہ ٹیررسٹ کہتے تھے. لیکن بدقسمتی سے آج ہندوستان کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ریاست کو ایک ہندو ریاست بنائیں گے, اور غالباً میجارٹی نے اس کا ساتھ دیا, جس کی وجہ سے فوج بھی اس کے انڈر ہے. تو لہذا جو وہاں مائنارٹیز ہیں, جو وہاں باقی لوگ ہیں, ان کے لیے جو پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں, جس طرح یہ میری بہن نے ابھی فرمایا, بالکل صحیح نقشہ پیش کیا. اور اگر میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی باتیں کی تھی کہ کیوں پاکستان ضروری ہے, پاکستان ہم الگ دو قومیں کیسے ہیں, تو انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان کبھی محفوظ نہیں رہ سکے گا. تو آج وہ چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. دنیا کے یہ کچھ پیشن گوئیاں کرنے والے رکھے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ایسے, کہ جو کسی بھی علاقے میں کچھ ہونے والا ہو تو پہلے ہی وہ ہولوکاسٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی کشمیر کے اندر پوری تیاری ہے کہ وہ کس طریقے سے مسلم میجارٹی کو مائنارٹی میں چینج کریں گے, اور بعد میں مائنارٹی کو بھی وہ اسی ہندوتا کی ڈاکٹرین کے مطابق زندہ رہنے کا حق دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹلی جی بتائیے گا کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں جو دھرم سنسد ہے ان کا, ہول آف انڈیا میں انہوں نے کہا ہم کریں گے, اور دھرم سنسد کے بنیادی جو مقاصد ہیں, ہاؤ یو سی, جس طرح سے مسلمانوں کی وہاں جینوسائیڈ ہو رہی ہے کتنی سسٹمیٹک وے میں ہے, ایک طرف میڈیا ہے, دوسری طرف ان کا دھرم سنسد ہے, تیسری طرف RSS کے گنڈے ہیں, ایک پورا منصوبہ بندی کے ساتھ سارا کام ہو رہا ہے. جی اس پہ ہمیں تھوڑا سا جو ہماری کوتاہی ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اور ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے گھٹیا اور بھونڈے نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کر سکے. ہندوستان نے پوری دنیا میں, پورے ویسٹرن ورلڈ میں بیچا کہ کشمیر ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے, اور اب جب ہم اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لینڈ یا میس کا ڈسپیوٹ نہیں ہے, تو ہماری بات اتنی پریویل نہیں کرتی, کیونکہ وہ اس کو بہت عرصے تک بیچتا چلا گیا, اور ہم بھی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے چلے گئے.
یہ ہم تسلیم کر کے اگر آگے چلیں کہ ہماری محبت کشمیریوں کے لیے صرف اتنی ہی ہے کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں، ہمیں کسی لینڈ کو اپنے قبضے میں لینے میں نہ کبھی پاکستان کی خواہش تھی، نہ کبھی پاکستان نے کسی بھی بڑے پلیٹ فارم پہ جا کر ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی ہی بات کی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جینوسائیڈ کی طرف، تو جینوسائیڈ کے ٹاپ کے انڈیکیٹرز کو اگر آپ چھوڑ دیں تو باٹم اپ انڈیکیٹرز میں جو ڈسکریمنیشن ہے اور ڈی ہیومنائزیشن ہے اور پھر اس کے بعد ڈسٹرکشن ہے، وہ تینوں کے تینوں اس وقت کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں۔ انسانوں کو انسان نہیں ایز اے سبجیکٹ اور آبجیکٹ سمجھا جا رہا ہے، ان کو ڈی ہیومنائز کیا گیا ہوا ہے اور اس حوالے سے ٹریٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ I have to wind up جی، ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، علی رضا سید صاحب، سید یوسف نظیم صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ہندوستان کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور اس کا جو شکار ہیں نہ صرف ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بن رہے ہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھی بن رہے ہیں۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔